ذکر کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ جمیع مومنین و مومنات جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا سامنے آ کے بیٹھیں کہ مجلس کا ماحول بن جائے، تشریف لے کے آئیں، مل کے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مریض مومنین و مومنات کی شفا یابی کے لیے بھی بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل۔ ذاکرین عظام علماء کرام مراج عظام کی درازی عمر کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ ہادی دوران امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات اللہم اعوذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اظہر من آثار سلطانہ وجلال کبریائہ ما حیر مکلل عیون من عجائب قدرتہ ورداء خطرات ہماہم النفوس عن عرفان کنہ صفت الحمدللہ المتجلی لخلقہ بخلقہ وظاہر لقلوبہم بحجت الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی العبد المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صاحبان گرامی قدر، مومنین کرام، ہر بندے کی قدر و قیمت کسی بھی بندے کے فعل کی قدر و قیمت کا معیار اس کی معرفت کے اوپر ہوتا ہے۔ جتنی معرفت بلند ہے اتنا انسان قیمتی ہوتا ہے، جتنی معرفت بلند ہوتی ہے اتنا کام قیمتی ہوتا ہے۔ ہر بندے کی معرفت کا معیار پیمانہ جدا جدا ہوتا ہے، ہر بندے کے دیکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے، اثرات الگ ہوتے ہیں۔ مثال سے واضح کر دوں، اگر کوئی مشرک اور کافر، خدا کو نہ ماننے والا، میٹیریلسٹ اس بغیر ستونوں کے آسمان کو دیکھے جو کہ ستاروں سے مزین ہے، جس کے اوپر دو قندیلیں روشن ہیں، والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا، کوئی مادہ پرست دیکھے گا اس کی طبیعت پہ اثر اور ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان موحد دیکھے بغیر ستونوں کے، بغیر کسی سہارے کے، اتنا حکمت بھرا آسمان کھڑا ہے اور قائم ہے، اس کی جب نظر پڑے گی اس کی طبیعت پہ اثر اور ہوگا۔ کوئی کافر قرآن کو دیکھے اس کی طبیعت پہ اثر اور ہوگا، کوئی مومن دیکھے اس کی طبیعت پہ اثر اور ہوگا، کوئی منافق کعبۃ اللہ کو دیکھے اس کی طبیعت پہ اثر اور ہوگا، کوئی مومن دیکھے اس کی طبیعت پہ اثر اور ہوگا۔ چہرہ مصطفیٰ پر ابو سفیان کی نگاہ پڑے اثر اور ہوگا، ابو طالب کی نظر پڑے اثر اور ہوگا۔ حاضرین
اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری یا علی اللہم صلی اللہ یعقوب کے 11 بیٹے، بھائیوں کی نگاہ یوسف پہ پڑی، اثر اور ہوا، زلیخا کی پڑی، اثر اور ہوا۔ کون یوسف؟ وہ یوسف جس کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، وہ یوسف جو مصر کے بازار میں بکتا رہا، وہ یوسف جو غلامی کی زندگی بسر کرتا رہا، وہ یوسف کمال قدرت الہی سے مصر کا بادشاہ بن کے آ رہا ہے۔ توجہ چاہوں گا، شاہی سواری کے اوپر سوار اللہ کا نبی اپنے حواریوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ سامنے سے ایک ضعیفہ یوسف یوسف پکارتی ہوئی بیچ راستے کے آ کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ضعیفہ کون ہے؟ کہا نہیں پہچانا، میں زلیخا ہوں۔ کہا یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ کہنے لگی لے حسن وجہک یا یوسف، اے یوسف تیرے چہرے کے حسن نے یہ حالت کر دی۔ اللہ کا نبی سواری سے اترا، قریب آ کے کہتے ہیں زلیخا کتنا محبت کرتی ہے مجھ سے؟ کہنے لگی آپ کے ہاتھ میں جو چابک ہے وہ مجھے پکڑائیے۔ جناب یوسف نے چابک دیا، زلیخا نے ایک آہ بھری، چابک میں آگ لگ گئی، زمین پہ پھینک کے کہتی ہے یوسف چاہوں تو تیری محبت میں سارا مصر جلا ڈالوں۔ اللہ کا نبی حیران ہو کے کہتا ہے اے زلیخا میری محبت نے تیری یہ حالت کر دی ہے، اگر محمد مصطفیٰ کو دیکھ لیتی تو کیا ہوتا؟ حیدری یا علی، معیار الگ الگ معرفت کا۔ امت مصطفیٰ نے جب معرفت مصطفیٰ کی وادی میں قدم رکھا، عالم اسلام کا ایک بہت بڑا طبقہ کہنے لگا حضور نور محض ہیں، نور کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک طبقہ کہنے لگا بشر ہیں، وہ بھی ہماری طرح۔ تنقید میں نے نہیں کرنی، ایک نقطے کی طرف لے جا رہا ہوں۔ ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ حضور نور محض ہیں، دوسرا طبقہ امت کا کہہ رہا ہے بشر ہیں، وہ بھی ہماری طرح۔ عزیزان گرامی قدر، اس نور اور بشر پہ بڑی بحثیں ہوئی۔ ایک طبقہ کہہ رہا ہے حضور نور محض ہیں، دوسرا طبقہ کہہ رہا ہے بشر ہے، وہ بھی ہماری طرح۔ مکتب اہل بیت نے آواز دی حضور نور بھی ہیں، حضور بشر بھی ہیں، اللہ ہے نور مطلق، بندے کی رسائی نہیں۔ اگر حضور نور نہ ہوتے تو ہدایت لیتے کیسے، اور اگر بشر نہ ہوتے تو ہدایت دیتے کیسے؟ حیدری یا حضور نور بھی ہیں بشر بھی ہیں۔ نور اور بشر کے اوپر برے صغیر پاک و ہند میں بڑی معرکۃ الآراء، مناظرے ہوئے، بحثیں ہوئی۔ اس بحث کے ضمن میں ہمارے برادران اہل سنت کے بہت بڑے علامہ ہیں فخر الدین رازی، جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے، وہ اس نور کی بحث کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ حضور کے وجود کا سایہ نہ تھا۔ مشہور ہے کہ سرکار کے وجود کا سایہ نہ تھا۔ وجوہات وہ لکھتے ہیں۔ پہلی وجہ وہ لکھتے ہیں کہ حضور نور محض ہیں اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ دوسری وجہ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے ایک بادل کو خلق کیا جو سورج اور حضور کے درمیان رہتا، جدھر جدھر اللہ کا نبی جاتا ادھر ادھر بادل سایہ کیے رہتا، اس لیے حضور کا سایہ نہیں تھا۔ تیسری وجہ بڑی دلچسپ لکھ دی، علامہ لکھتے ہیں کہ اللہ کو اپنے حبیب سے تھی محبت، اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے حبیب کے سائے کے اوپر کسی امتی کے قدم آئے، کسی امتی کے قدم میرے حبیب کے سائے پہ آئے۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا۔ میں کہوں گا علامہ صاحب آپ نے بڑے پتے کی بات کی۔ اللہ کو اپنے حبیب سے تھی محبت، اس کو گوارا ہی نہیں تھا کہ کسی امتی کا قدم میرے حبیب کے سائے کے اوپر آ پڑے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں امت اور آل محمد میں فرق یہ ہے کہ امتی کے قدم پیغمبر کے سائے پہ نہیں آ سکتے، آل محمد وہ ہیں جو دوش پیغمبر پہ نظر آتے ہیں۔ حیدری یا علی زندہ باد، مردہ باد، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ دوش پیغمبر پہ علی کے قدم،
عزیزان گرامی قدر 25 سال پیغمبر کے بعد خاموشی سے علی نے وقت گزارا. امت آئی علی کے دروازے کے اوپر، یا علی اب آپ کے بغیر اس امت کا کوئی ناخدا نہیں ہے، یہ کشتی آپ ہی پار لگائیے. علی نے بڑی بے پرواہی سے فرمایا جاؤ میرے کسی غیر کو چن لو، مجھے تمہاری خلافت اور حکومت سے کوئی مطلب نہیں. ادھر سے اصرار بڑھ رہا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا. جب حجت علی کے اوپر تمام ہو گئی تو مولا نے فرمایا اگر بیعت ہی کرنی ہے تو یہاں پہ نہیں، مسجد نبوی میں چلو. ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر مسجد نبوی میں. مسجد نبوی صحابہ کرام سے چھلک رہی ہے. سامنے ایک ممبر ہے لکڑی کا جس کی 4 زینے ہیں. پہلا خلیفہ بعد از پیغمبر جب آیا تو وہ ایک مقام چھوڑ کے نیچے بیٹھا حضور کے احترام میں. دوسرا خلیفہ جب آیا تو وہ پہلے کے احترام میں ایک زینہ چھوڑ کے نیچے بیٹھا. تیسرا خلیفہ جب آیا تو وہ دوسرے کے احترام میں ایک زینہ چھوڑ کے نیچے بیٹھا. اب کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ علی مولا آئیں گے تو بیٹھے گے کہاں، ممبر پہ تو کوئی جگہ باقی نہیں ہے. انہی سوچوں میں مجمع تھا. اتنے میں حیدر کرار کے قدم مسجد نبوی میں داخل ہوئے. علی نے اپنے قدم کو یوں آگے بڑھایا جیسے سفینہ نوح طوفان کی لہروں کو چیرتا ہے. علی بڑھتا ہوا آگے آیا. علی نے اپنا پہلا قدم پہلے زینے پہ رکھا. علی نے دوسرا قدم دوسرے زینے پہ رکھا. علی نے تیسرا قدم تیسرے پہ رکھا. علی اس مقام پر آ کر بیٹھا جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے. علی نے بیٹھ کر ایک مرتبہ مجمع کے اوپر نظریں دوڑائیں، چہروں کو دیکھا. علی نے چہروں کو دیکھ کر دلوں میں جھانک کر پھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رجع الحق علی محلہ. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے آج حق کو اپنے مقام پر پہنچا دیا. حق کو اپنے مقام پر پہنچا دیا. ایک منافق سے برداشت نہ ہوا، اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا یا علی آپ نے بڑی گستاخی کر دی. آپ اس مقام پر آ کر بیٹھے جہاں پر عالمین کا سلطان نبی بیٹھتا ہے. جیسے ہی اعتراض کیا تو میرے مولا کے چہرے کے اوپر جلال کے آثار نمودار ہوئے. فرمایا تو اس لکڑی کے ممبر کی بات کرتا ہے، علی کے قدم تو وہ ہیں جو کبھی شہ پر جبریل پر تو کبھی دوش رسول پر. میرے قدم تو کوئی جنریٹر نہیں. حیدری اللہم صلی علی آل محمد کی معرفت کا مقام امت پہ واضح نہ ہوا. 1400 سال گزر گئے دنیا کو، مسلمانوں میں سے ہمارے بھائی اہل سنت برادران، ہماری جان ہے، ہمارا نفس ہے، جو بھی آل رسول سے محبت کرتا ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے سر آنکھوں پہ ہے، کیونکہ آل محمد سے پیار کرنے والا ہمارا ہے. جو آل محمد کو سمجھ نہیں سکا یا جن کو معرفت حاصل نہ ہوئی ان کو دعوت فکر دیتے ہیں مکتب اہل بیت کے عالم. میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں. ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا سمجھے مقام اہل بیت وہ نہیں جو تیرے دماغ میں ہے یا میری سوچوں میں ہے. آل محمد کا مقام یا اللہ کا قرآن بتا سکتا ہے یا 14 کا فرمان بتا سکتا ہے. میں نے جو سرنامہ کلام میں آیت مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، دنیا اسے آیت تطہیر کے نام سے جانتی ہے. زیادہ زحمت نہیں دینا، بس چند لمحے گفتگو اور پھر طالب دعا. یہ آیت تطہیر آل محمد کی شان میں جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں ان میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باقی جتنی بھی آیتیں آل محمد کی شان میں نازل ہوئیں، بے شک حل اتا انہی کا دسترخوان کرم ہے، بے شک انما ولیکم اللہ انہی کا تاج ولایت ہے،
بے شک یا ایھا الرسول بلغ ما، انہی کا حکم امامت ہے، لیکن آل محمد کی شان میں نازل ہونے والی آیتوں کی انبار ایک طرف، آیت تطہیر ایک طرف، باقی آیت آل محمد کی شان میں فضائل بیان کرنے کے لیے آئیں۔ آیت تطہیر آل محمد کی شان نہیں بلکہ آل محمد کے فضائل کا معیار بتانے آئی ہے۔ حیدری آیت تطہیر آل محمد کے فضائل کا معیار بتانے آئی ہے۔ ابتدا اور یہ لفظ انما سے بڑا معروف جملہ ہے، لفظ ہے انما۔ انما کلمہ حاصر ہے، حاصر کا مطلب ہوتا ہے دائرہ، حصار۔ میری گال سمجھ جا رہی ہے؟ انما کا مطلب ہوتا ہے حصار، دائرہ، یا ٹو دی پوائنٹ کہہ دوں، انما کا مطلب ہوتا ہے چار دیواری، مطلب جو اندر والے ہیں وہ باہر والوں جیسے نہیں، جو باہر والے ہیں وہ اندر والوں جیسے نہیں۔ حیدری باہر والے اندر والوں جیسے نہیں، اندر والے باہر والوں جیسے نہیں۔ قرآن مجید میں فقط آیت تطہیر میں انما استعمال نہیں ہوا، اللہ نے اور مقامات پر بھی لفظ انما کو استعمال کیا۔ مثلا انما الہکم اللہ، بس تمہارا الہ اللہ ہے۔ انما المومنون اخوہ، بس تمہارے بھائی مومن ہیں، مومن ہی تمہارے بھائی ہیں۔ انما الخمر والمیسر والانصاب، یہ ساری چیزیں شراب رجس ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک تمہارا اللہ ولی ہے، ایک اس کا رسول ولی ہے، ایک وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ حیدری کیا مطلب؟ انما الہکم اللہ، اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ پالنے والے کیا الہ اور کوئی نہیں، الہ اور بھی ہیں مگر اللہ جیسا کوئی نہیں۔ انما المومنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہے، پالنے والے کیا بھائی اور نہیں ہیں بھائی اور، پر مومن جیسا کوئی نہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ نے انما کے بعد خود کو ولی کہا، مطلب کیا؟ ولی اور بھی ہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ اللہ نے انما کے بعد رسول کو ولی کہا، مطلب کیا؟ ولی اور بھی ہے، رسول جیسا کوئی نہیں۔ اللہ نے انما کے بعد علی کو مولا کہا، مطلب مولا اور بھی ہے، علی جیسا کوئی نہیں۔ حیدری یا علی۔ اللہ نے انما کے بعد پنج تن کو پاک کہا، مطلب کیا؟ پاک اور بھی ہے، پنج تن جیسا کوئی نہیں۔ توجہ چاہوں گا یا علی۔ سوال ہوتا ہے جی کہ یہ شیعہ پنج تن پاک انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے، اور کوئی پاک نہیں ہے؟ نہیں بھائی، پاک ہے۔ جس نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ لیا وہ پاک ہو گیا، وہ پاک ہو گیا۔ اللہ نے آیت تطہیر میں کہا ہے کہ بس اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اے اہل بیت، تم سے رجس کو دور رکھے، تمہیں پاک اور پاکیزہ رکھے، ایسے جیسے پاک اور پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یعنی پاک ہونا اور ہوتا ہے، اللہ کسی کو پاک رکھے یہ کچھ اور ہوتا ہے۔ مثال دے دوں کہ ان کی طہارت میں اور آل محمد کی طہارت میں فرق کیا ہے۔ امت بھی پاک ہے کیونکہ کلمہ پڑھ لیا ہے، جس نے پڑھ لیا وہ پاک ہو گیا۔ امت بھی پاک ہے، آل محمد بھی پاک ہے، لیکن فرق ہے۔ کیسے؟ عالم اسلام کے پاس ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ہیں، جن میں کچھ کتابیں انتہائی احترام کے قابل ہیں، مثلا بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ساری صحیح اور شریف کتابیں قابل احترام ہیں۔ شیعہ کی نہج البلاغہ، اصول کافی، کتب اربع، یہ ہمارے نزدیک عظمت والی کتابیں ہیں۔ مسلمان کیا کرتا ہے؟ وہ ان عظمت والی کتابوں کو الماری میں اونچے مقام پہ رکھتا ہے،
دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، قانون کی کتاب ہے، فلسفے کی ہے، کیمسٹری کی ہے، بیالوجی کی، کوئی بھی دنیا کی بڑے سے بڑے سکالر کی کتاب وہ نیچے آئے گی، بخاری شریف مسلمان اوپر رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتابیں پاک ہیں، یہ کتابیں پاک ہیں، بخاری بھی پاک ہے، مسلم بھی پاک ہے، ترمذی بھی پاک ہے، سیاستہ کی ساری کتابیں پاک ہیں، کیونکہ عالمین کے رسول کی حدیثیں ہیں اس میں۔ یہ ساری کتابیں مسلمان اوپر رکھتا ہے، لیکن قرآن کے اوپر غلاف چڑھا کر سب سے اوپر رکھ کے بتاتا ہے کہ یہ کتابیں پاک تو ہیں پر قرآن جیسی نہیں۔ حیدری یا ہم بھی کہتے ہیں بھائی جس نے کلمہ پڑھ لیا امتی وہ پاک ہوتا گیا، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ لیا پاک ہوتا گیا، لیکن ان کی طہارت اور ہے، آل محمد کی طہارت اور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے 5 تن کو بٹھا کے اوپر چادر تطہیر کو ڈالا، اللہ نے لوح محفوظ سے جملہ لیا، جبرائیل لے کے سیدھا قلب پیغمبر پر نازل ہوا، آیت تطہیر تلاوت کر کے دنیا کو پیغام دے دیا کہ امت کی طہارت اور ہے، 5 تن کی طہارت اور ہے۔ امتی اور ہیں، آل محمد اور ہے۔ آیت کا اگلا جملہ یریدو، بس یہیں پہ روک دوں گا ایک لفظ کے اوپر، انما یریدو، اللہ کا ارادہ ہے۔ اللہ کے ارادے کی 2 قسمیں ہیں، تھوڑا سا جاگ کے اب سنیے گا، تھوڑی سی علمی گفتگو۔ یریدو اللہ کا ارادہ، اللہ کے ارادے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ارادہ تشریعی کہلاتا ہے، ایک ارادہ تکوینی کہلاتا ہے۔ ارادہ تشریعی کا مطلب یہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم یہ کام کرو مگر اپنی چاہت سے، اپنی مرضی سے۔ مثلا اللہ چاہتا ہے صبح کی نماز پڑھ، سردیوں میں گرم بستر چھوڑ، وضو کا پانی چاہے ٹھنڈا یا گرم وضو کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہو، لیکن میری مرضی سے نہیں، اپنی چاہت سے۔ اللہ کوئی فرشتے نہیں بھیجے گا تمہیں بستر سے اٹھانے کے لیے، بھیج سکتا ہے لیکن بھیجتا نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے کرو۔ اللہ چاہتا ہے کہ ماہ رمضان کے 30 روزے رکھو، صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہو، لیکن اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے۔ اللہ کوئی ایسا سبب نہیں بنائے گا کہ تمہیں بھوک ہی نہ لگے، کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں، یہ ارادہ تشریعی۔ اللہ چاہتا ہے کہ تو اپنے پاکیزہ مال سے حج کے اوپر جا، ٹکٹ خرید، جہاز کے اوپر سوار ہو کے بیت اللہ کا حج کر، لیکن اپنی مرضی سے۔ اللہ کوئی ہیلی کاپٹر نہیں بھیجے گا، بھیج سکتا ہے اگر یقین نہیں تو براق کو دیکھ لو، لیکن بھیجتا نہیں، یہ ارادہ تشریعی۔ ارادہ تکوینی کیا ہے؟ ارادہ تکوینی اللہ کا وہ ارادہ ہے جو ہو کے رہتا ہے تو چاہے یا نہ چاہے۔ توجہ، اللہ کا ارادہ تکوینی ہو کے رہتا ہے، نافذ ہو کے رہتا ہے، کوئی پسند کرے یا نہ کرے، کوئی چاہے نہ چاہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں، تم چاہو نہ چاہو ہم بنا کے رہیں گے۔ ارادہ تکوینی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم موسیٰ کو بھیج کے رہیں گے، فرعون چاہے نہ چاہے، ارادہ تکوینی ہے۔ اللہ نے کہا، اللہ کا ارادہ تکوینی ہے کہ مہدی آئے گا، کوئی سعودی کوئی یہودی چاہے نہ چاہے مہدی آئے گا۔ حیدری یا ارادہ تکوینی ہے۔ اللہ کا ارادہ تکوینی یہ ہے کہ 5 تن کو پاک رکھے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اگر کوئی مان لیتا ہے، 5 تن کو پاک مان لیتا ہے تو وہ سعادت مند کہلاتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے تو وہ لعنتی کہلاتا ہے۔ بھائی اللہ کا یہ ارادہ تکوینی ہے کہ پوری کائنات میں حسین حسین ہو، تم چاہو نہ چاہو، تمہیں پسند ہو نہ ہو، ذکر حسین ہو کے رہے گا۔ گلی گلی، کوچے کوچے، کریا کریا، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ، صحراؤں کی وسعتوں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں حسین حسین ہو کے رہے گا۔ کیوں؟ اللہ کا ارادہ تکوینیہ ہے۔
اللہ کا ارادہ تکوینیہ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو بنی امیہ کی، بنی عباس کی حکومتوں کو دیکھ لو۔ بنی امیہ کے پاس لشکر، بنی امیہ کے پاس خطیب، بنی امیہ کے پاس دولت، بنی امیہ کے پاس بکے ہوئے مفسر، بکے ہوئے راوی، بکے ہوئے خطیب، بکے ہوئے مولوی 80 سال تک پراپوگنڈا کرتے رہے، مگر علی اس وقت بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے۔ یہ اللہ کا ارادہ تکوینیہ ہے کہ ذکر اہل بیت جاری و ساری رہے گا قیامت کا سورج طلوع ہونے تک۔ قیامت کے بعد برزخ میں، جنت میں ہر جگہ حسین حسین ہوگی، اور جب مومن جنت کے دروازے پہ پہنچے گا، صاحب ثمرات الحیات نے لکھا ہے جب کوئی علی والا جنت کے دروازے پہ پہنچے گا تو جنت کے دروازے کے اوپر یاقوت کا ایک کنڈا لگا ہوا ہے، ادھر مومن کے قدم آگے بڑھیں گے، جنت کا کنڈا استقبال کرنے کے لیے یاقوت کا کنڈا بج اٹھے گا اور آواز آئے گی، یا علی یا علی یا علی حیدری یا علی۔ اللہ کا ارادہ تکوینی کہ کائنات میں ذکر حسین جاری رہے، چاہے کوئی پسند کرے یا نہ کرے، کوئی چاہے نہ چاہے، ذکر حسین ہو کے رہے گا۔ دنیا اعتراض کرتی ہے، شیعہ ماتم کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم کبھی ماتم نہ کرتے، ہم کبھی جلوس نہ نکالتے اگر بات قتل حسین پہ رک جاتی۔ ہم نے کبھی حمزہ سید الشہداء کا تو جلوس نہیں نکالا، ہم نے کبھی جناب حمزہ کے اوپر ماتم نہیں کیا، ہم نے کبھی جعفر طیار کے کٹے بازوؤں کا تذکرہ نہیں کیا، کبھی نہیں روئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد تھے، میدان میں مارے گئے۔ ہم حسین کے اوپر بھی گریہ نہ کرتے اگر بات قتل حسین پہ رک جاتی، لیکن کربلا کی مقتل میں یہ آواز گونج رہی تھی، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول۔ اگر قتل کر دیا تھا حسین کو، لاشوں پہ گھوڑے نہ دوڑاتے، گھوڑے دوڑا لیے تھے، پامال کر دیا تھا لاشا حسین کا، خیموں کو آگ نہ لگاتے، خیام جلا لیے تھے، بناتے پیغمبر کی چادریں نہ لوٹتے، لوٹ لی تھی چادریں، قیدی بنا کے کبھی کوفہ اور شام نہ لے جاتے۔ کسی صحابی کی بیٹی بازار میں نہیں گئی، علی کی بیٹیاں، رسول کی بیٹیاں بازار میں گئی۔ تیرا ہائے کرنا بتا رہا ہے کہ تیرے دل میں قبر حسین ہے۔ خدا کی قسم رونے کے لیے بس 2 جملے کافی ہے، ایک حسین، دوسرا زینب۔ تیرے مذہب کا بہت بڑا مجتہد گزرا ہے، آیت اللہ مرزا شیرازی کبیر، ایک ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا، مرزا شیرازی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ذاکر نے جملہ پڑھا، دختر علی زینب در داخل دربار ابن زیاد شود۔ مرزا شیرازی تڑپ کے اٹھا، امامہ زمین کے اوپر پھینک کے کہتا ہے، ذاکر اگلا جملہ نہ پڑھنا، کجا علی کی بیٹی، کجا فاسق کا دربار۔ رونے کے لیے لفظ حسین اور زینب کافی ہے۔ عزادارو بس ایک روایت سنا کے طالب دعا ہو جاؤں گا۔ بڑی مدت علی کی بیٹی کوفہ میں شہزادی رہی ہے، دعا کرو اللہ کسی کے اوپر ایسا وقت نہ لائے جہاں پہ کسی کا اچھا وقت گزرا ہو اور کوئی اجڑ کے وہاں پہ نہ آئے۔ کوفہ آ رہا ہے، بازار کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں، عزادارو روکا گیا ہے قافلے کو۔ ابن زیاد نے کہا ابھی علی کی بیٹی کو ٹھہراؤ، ابھی دربار سجنا ہے، ابھی بازار سجنا ہے۔ عزادارو لٹا ہوا قافلہ کوفہ کی گلی میں داخل ہوا، ایک مکان کے سامنے ناکا رکا ہے علی کی بیٹی کا۔ علی کی بیٹی کی گود میں حسین کی 4 سال کی سکینہ ہے۔ جب سے عباس گیا ہے تاریخ میں کسی روایت میں نہیں ملتا کہ پھر سکینہ نے پانی مانگا ہو۔
پھر سکینہ نے پانی نہیں مانگا. جب سے عباس گھوڑے سے گرا ہے، جب سے عباس کے بازو کٹے ہیں، جب سے چھدا ہوا علم اور مشکیزہ واپس آیا تھا، سکینہ نے کسی روایت میں پانی نہیں مانگا. ہاں اس موقع کے اوپر کہتی ہے سکینہ اللہ جانے کب سے پیاسی تھی. ام حبیبہ جلدی سے نیچے اتری، کوزہ جام کا بھرا، ناکا کے نیچے آ کے ہاتھوں کو بڑھاتی ہے. سکینہ کو جیسے ہی پیالہ پیش کیا نا تو ام حبیبہ کی نظریں زینب اولیاء کے چہرے پہ جم گئیں. جب غور سے دیکھتی رہی پھر پریشان ہو کے کہتی ہے اے قیدن مجھے سچ بتا، تو نے مجھے پریشان کر دیا ہے اور تیری صورت تو علی کی بیٹی زینب سے ملتی ہے، مجھے اپنا تعارف تو کرا. علی کی بیٹی زینب نے اپنے بالوں کو پیچھے کیا، رو کے کہتی ام حبیبہ مجھے پہچان، میں ہی علی کی بیٹی زینب ہوں. کہا آقا عباس کہاں اور مولا حسین کہاں؟ زینب تڑپ کے کہتی ام حبیبہ وہ جو گھوڑے کی گردن سے بندھا ہے وہ عباس کا سر ہے، جو نوکے نیزہ پہ ہے وہ حسین کا سر ہے. ام حبیبہ میں اجڑ کے آ گئی. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالم.